بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا، اور گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے جو بنی اسرائیل کے متعلق پڑھا تھا کہ فرعونی جو تھے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو، جو نومولود بچے ہوتے تھے مذکر، تو ان کو ذبح کرتے تھے، شہید کرتے تھے، اور ان کی جو عورتیں تھیں ان کو زندہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ بھی ہم نے ملاحظہ کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو خطاب فرماتے ہوئے ان کو نعمتیں یاد دلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی انہی میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی جس کے بارے میں آج پڑھ رہے ہیں، تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے چیر دیا تمہارے لیے سمندر کو۔ فرقنا، فرق کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنا، چیر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل گزر رہی تھی سمندر سے، تو سمندر کے بیچ سے راستہ بن گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے ذریعے لاٹھی ماری سمندر پر، تو اس سے راستہ بن گیا تھا جس راستے پر بنی اسرائیل گزر کر سمندر پار کر گئے۔ پھر جب فرعونی آ رہے تھے تو فرعونیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ وہ پانی کے جو دو حصے تھے وہ مل گئے اور فرعونی سارے غرق ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں جب ہم نے تمہاری وجہ سے، تمہاری سبب سے سمندر کو چیر دیا تھا تو اس کو یاد کرو۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، آل کا معنی ہے والا، والے، فرعون والوں کو، یعنی فرعونیوں کو ہم نے غرق کیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھنے والے تھے۔ فرعونی دیکھ رہے تھے کہ وہ جو بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے کہ جو فرعونی ہیں وہ غرق ہو رہے تھے سمندر کے اندر، ان کا غرق ہونا بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو واو کے بعد اذکرو نکالا، یعنی یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے۔ غرض مفسر ہوگا موضوع فعل بیان کرنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فلقنا، فلقنا یہ فرقنا کی معنی بتا رہے ہیں، یعنی چیرنا، چاک کرنا۔ غرض مفسر ہوگا مرادی معنی بیان کرنا۔ بیکم کے بعد نکلا بے سببکم، یہاں پر غرض مفسر ہوگا یعنی باغ کا سببی ہونا بیان کرنا، کہ باغ کس معنی میں ہے اس کو بیان کرنا، یعنی بے سببکم یعنی تمہاری سبب سے، تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو چیر دیا۔ سمندر کو چیرنے کی وجہ تم تھے، بنی اسرائیل کو خطاب ہے۔ حتی دخلتموہ حاربین من عدوکم، یہاں تک کہ تم اس میں داخل ہوئے تھے اپنے دشمن سے بھاگتے ہوئے۔ دشمن سے بھاگ رہے تھے، بھاگتے ہوئے تم سمندر کے اندر داخل ہو گئے، جو سمندر چیرا ہوا تھا، یعنی بیچ میں سے جو راستہ بنا ہوا تھا۔ حتی دخلتموہ حاربین من عدوکم، حتیٰ کہ تم اس میں داخل ہوئے تھے اپنے دشمنوں سے بھاگتے ہوئے، ہم نے تمہیں حاربین کا نجات دی۔ مطلب بھاگنا ہے سچ؟ بھاگنا جی، من الغرق کی، ہم نے تمہیں نجات دی غرق ہونے سے، یعنی غرق ہونے سے تمہیں بچایا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کیا، یعنی قومہ معہو، فرعون کے ساتھ فرعون کی قوم کو ہم نے غرق کیا۔ اس کا جو ہو ضمیر ہے وہ مرجع ہے فرعون کی طرف۔ فرعون کو بھی ہلاک کیا، غرق کیا، اور فرعونی قوم کو بھی ہلاک کیا۔ اور تم دیکھنے والے تھے، یعنی الی انطباق البحر علیہم، یعنی جب سمندر ان پر ڈھا گیا، جب سمندر ان پر منطبق ہو گیا، یعنی سمندر مل گیا اور وہ غرق ہو گئے، تو تم اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو، اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ان کو یاد دلا رہا ہے، گنوا رہا ہے۔
اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. وعدنا کے بعد نکالا بے الفن و دونہا، یعنی یہ جو فعل ہے وعدنا، یہ الف کے ساتھ بھی ہے اور الف کے بغیر بھی ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا بِأَلْفٍ وَدُونِهَا، یعنی وعدنا بھی پڑھ سکتے ہیں، وعدنا بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، الف کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ باب مفعلہ میں سے ہوگا، اور بغیر الف کے پڑھیں گے تو یہ ثلاثی مجرد میں سے ہوگا. وعد یعید. جی صحیح. ٹھیک ہے، تو غرض مفسر ہوگا جو ہے وہ قراءات بیان کرنا یا لغت بیان کرنا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. کیوں لیا؟ نوتی ہو عند انقضاء یا عند انقضاء التورات لتعملوا بها، تاکہ ہم اس کو اس مدت کے پورا ہونے کے وقت تورات دیں. التورات یہ نوتی کا مفعول بہ ہے. ہم اس کو دیں، کیا دیں؟ تورات، اس مدت کے پورا ہونے کے وقت، تاکہ ہم اس کو تورات دیں. وہ ضمیر کا مرجع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیوں تورات دیں؟ لتعملوا بہا، تاکہ تم اس پر عمل کرو. اس لیے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. یہاں پر ذکر راتوں کا ہے لیکن مراد دن بھی ہیں. تو 40 دن 40 راتیں آپ وہاں پر جبل پر ٹھہرے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی تھی. تو جب انقطاع وہ اس کا کیا معنی ہے استاد جی؟ انقضاء کا مطلب ہے پورا ہونا. پورا ہونا. تم متخذتم العجل، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل پر گئے تھے، کوہ طور پر گئے تھے، تو پیچھے جو امت تھی، جو بنی اسرائیل تھی، انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا تھا، بچڑے کو پوجنے لگ گئے تھے. تو کہتے ہیں ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد. وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے ہو. ثم اتخذتم العجل کے بعد کہتے ہیں الذی صاغہ لکم السامری الہا، یعنی وہ بچڑا جو تمہارے لیے سامری نے بنایا تھا. الہن معبود، جو سامری نے تمہارے لیے بنایا تھا تو تم نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا. ساگا وہ یہ بنانا ہو الہن گیا. ہے، ہاں ساگہ یعنی جس کو بنایا تھا. سامری ایک جادوگر تھا جس نے یہ گمراہی شروع کی تھی ان کے اندر. من بعد ہی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میعاد یعنی وعدے کی طرف جانے کے بعد. بعد ذہاب ہی الی المیعاد نا، ہمارے میعاد کی طرف، یعنی ہمارے وعدے کی طرف ظلم کرنے والے ہو. کیوں ظلم کرنے والے ہو؟ کیسے ظلم کرنے والے؟ کہتے ہیں بے اتخاذ ہی، بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لِوَضْعِكُمُ الْعِبَادَةَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا، عبادت کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھنے کی وجہ سے. تمہارا عبادت کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھنے کی وجہ سے تم ظالم ہو. ظلم کی جو تعریف کی جاتی ہے، ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ میں رکھنا. جو چیز رکھنے کی جگہ ہے، جو اس کا مقام ہے، اس مقام کو چھوڑ کر کسی اور مقام میں، کسی اور جگہ میں رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے. مثلا ٹوپی یہ سر پر پہنی جاتی ہے،
اور جوتا پاؤں میں پہنا جاتا ہے، تو اگر کوئی بندہ جوتا پاؤں پر رکھے اور ٹوپی پیروں میں پہنے تو ہم کہیں گے کہ یہ بندہ ظلم کرنے والا ہے۔ تو جو چیز جس کے لیے ہے اسی کے لیے رکھی جائے، اگر اس کے علاوہ میں استعمال ہوتی ہے تو یہ ظلم ہوگا۔ تو انہوں نے عبادت کو غیر محل میں رکھا۔ عبادت کا محل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، لیکن انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی، بلکہ جو عبادت کا حل نہیں تھا، جو عبادت کا محل نہیں تھا، بچڑا، اس کو معبود بنا دیا۔ تو یہ اس وجہ سے ظالم ہوئے۔ غرض مفسر ہوگا ظلم کی وضاحت کرنا، ظالمون کی وضاحت کرنا۔ پھر ہم نے تمہیں درگزر کیا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا اس کے بعد تاکہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم شکر کرو۔ انکم کے بعد نکلا یعنی محونا ذنوبکم، یعنی ہم نے تم سے درگزر کیا یعنی تمہارے گناہوں کو مٹا دیا۔ اس کے بعد یعنی اتخاذ بچڑے کو معبود بنانے کے بعد، غرض مفسر ہوگا عفونا کے بعد جو محونا نکالا ہے، تو غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا یا آیت کی مراد بیان کرنا، اور ذالک کے بعد جو اتخاذ نکالا ہے تو غرض مفسر ہوگا ذالک کا مشار الیہ بیان کرنا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، نعمتنا ہماری نعمت کا، علیکم جو تم پر ہے، جو تم پر ہماری نعمت ہے اس کا تم شکر ادا کرو، اس لیے ہم نے تم سے گناہوں کو درگزر کر دیا، تمہیں معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، کتاب سے مراد تورات ہے، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، والفرقان اور فرقان یعنی جو کہ فرقان ہے، لعلکم تہتدون، مسل کتاب کے بعد نکلا التورات ہے، تو کتاب کی مراد بتائے کہ تو کتاب سے مراد کون سی کتاب، غرض مفسر ہوگی مراد بیان کرنا۔ والفرقان کے بعد نکلا عطف تفسیر، یعنی یہ عطف تفسیر ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو کہ فرقان ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرقان اور کتاب یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ فرقان کی وضاحت کر رہے ہیں، تعریف بیان کر رہے ہیں، یعنی الفارق بین الحق والباطل والحلال والحرام، یعنی حق اور باطل، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ یہ جو کتاب ہے، یہ جو تورات ہے، یہ حق اور باطل، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ غرض مفسر ہوگا فرقان کی وضاحت کرنا، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، بہی من الضلال، گمراہی سے، تم اس تورات کے ذریعے ہدایت حاصل کرو، اس لیے ہم نے نازل کیا۔ آگے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، تو تم اپنے خالق کی طرف، اپنے بنانے والے کی طرف توبہ کرو، لوٹ آؤ۔ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، تو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو، لوٹ آؤ۔ ٹھیک ہے، قوم ہی کے بعد نکلا الذین عبدوا العجلۃ، وہ قوم جس نے بچڑے کی عبادت کی تھی،
اس قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر دو گروہ تھے، ایک وہ جو بچڑے کی عبادت کرنے والی تھی، ساری قوم گمراہ نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مراد بتا رہے ہیں کہ قوم سے کون لوگ مراد ہیں، یعنی وہ قوم مراد ہے کہ جو بچڑے کی عبادت کرنے والے تھے، ساری قوم مراد نہیں ہے، غرض مفسر مراد بیان کرنا۔ یا قوم، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اجل کے بعد نکالا الہن، یعنی تم نے بنایا تھا بچڑے کو، کیا بنایا تھا؟ الہن، یہ مفعول بھی بیان کرنا، مقصد غرض مفسر ہوگا اتخاذ کا، تمہارا بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، ٹھیک ہے؟ آگے کہتے ہیں بارئکم، یعنی خالقکم من عبادتہ، یعنی اپنے خالق کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اس کی عبادت سے، یعنی بچڑے کی معبود ہونے سے، بچڑے کی عبادت کرنے سے تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ، توبہ طائب کرو۔ تو بارئکم کے بعد خالقکم نکالا، تو مرادی معنی بیان کرنا غرض مفسر ہوگا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا کہا تھا؟ کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کر دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے پاس، تمہارے خالق کے یہاں، تمہارے خالق کے نزدیک یہ بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنے آپ کو مار دو۔ انفسکم کے بعد نکلا لے یقتل البریء، لے یقتل البریء منکم المجرم، کہ تم میں جو گناہ سے بری ہے وہ مجرم کو مارے، یعنی جس نے شرک نہیں کیا، جس نے عبادت نہیں کی، جس نے نہیں پوجا، تو جس نے جرم کیا ہے اس کو قتل کر دے، یعنی مارنے والا بری الذنب ہو، یعنی جرم نہ کرنے والا ہو، اور جس نے جرم کیا ہے اس کو قتل کر دے۔ لیقتل البریء منکم المجرم، المجرم یہ مفعول بھی ہے یقتل کا، غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ ذالکم کی مان نکالا القتل، غرض مفسر ہوگا مشار الیہ بیان کرنا، یعنی یہ قتل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی فوفقکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا کرے گا۔ یہاں اس کو وہ والا جملہ بنا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق عطا کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق عطا کی اس کے کرنے کی، لفعل ذالک، وہ کرنے کی، یعنی خود کو قتل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمْ صَحَابَةً سَوْدَاءَ، اور تمہاری طرف کالے بادل بھیجے، وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمْ صَحَابًا سَوْدَاءَ، اور تمہاری طرف کالے بادل بھیجے، لِأَلَّا يَبْصُرَ، لِأَلَّا يَبْصُرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تاکہ تم میں سے بعض بعض کو نہ دیکھے، لِأَلَّا يَبْصُرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَيَرْحَمُهُ، تاکہ تم میں سے بعض بعض کو نہ دیکھے تاکہ رحم کرے، یعنی جو ان کو آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کا جو حکم دیا گیا تھا، تو اگر ایک دوسرے کو دیکھا جا سکتا تو جو مارنے والا ہے اس کے دل میں رحم آتا اور وہ مارنا چھوڑ دیتا، تو اسی لیے کالے بادل آئے، اندھیرا چھا گیا، پھر دیکھنا دیکھا نہیں جا رہا تھا، تو اب رحم نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کالے بادلوں کو لایا گیا۔ حتی قتل منکم نحو 70,000، یہاں تک کہ تم میں سے قتل ہو گئے 70,000، 70,000 جتنے تم میں سے قتل ہو گئے، تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا،
ٹھیک ہے، غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ فتاب علیکم کے بعد نکلا یعنی قبیلہ توبتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تم کر، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واضح دیکھ لیں۔ حتیٰ نر اللہ جہرتن، حتیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ آیانن، جہرتن کا مطلب ہے آمنے سامنے۔ تو جب ٹھیک ہے کہتے ہیں وقد خرج تم، اس کل تم کے بعد کہتے ہیں وقد خرج تم مع موسیٰ لیتا تذر اللہ، لیتا تذرو اللہ من عبادت العجل، وقد خرج تم مع موسیٰ لیتا تذرو، لیتا تذرو اللہ من عبادت العجل، اس حال میں کہ تم نکلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر معذرت کرو، لتا تذرو تاکہ تم معذرت کرو بچڑے کی عبادت کرنے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بنی اسرائیل چلے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے تاکہ جو انہوں نے بچڑے کی معبود بنایا تھا تو اس کی توبہ طائب ہوں اور جو ہے وہ معذرت پیش کریں، تو وہ چلے تھے۔ کہتے ہیں وَسَمِعْتُمْ کَلَامَهُ، اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا، یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام سنا تو وہ کہنے لگے یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر نہ دیکھ لیں۔ جہرتن کے بعد نکالا آیانن یعنی واضح سامنے۔ یہ ساری کلام کس کا غرض سنا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا؟ ہاں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی کلام ہو سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو اس کے بعد ان کے دل میں یہ طلب پیدا ہوئی کہ ہم دیکھیں۔ اس کے جی بعد سر۔ کہتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں کڑک نے لے لیا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں کڑک نے لے لیا، یعنی زوردار دھماکہ ہوا تو وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے۔ صَيْحَةُ فَمُتْتُمْ، بلکہ وہ مر گئے، تو تمہیں ایک کڑک نے لے لیا، چمک نے لے لیا تو تم فَمُتْتُمْ، تو تم مر گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھنے والے تھے، یعنی ما حل بکم، جو تمہارے ساتھ معاملہ پیش آیا تم اس معاملے کو دیکھنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، غرض مفسر ہوگا مفعول بھی بیان کرنا۔ ثم بعثنا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا۔ من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ بعثنا کے بعد نکلا احیاکم، یعنی تمہیں زندگی دی، تمہیں زندہ کیا۔
بے شفاعت موسیٰ، نیچے لکھا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تاکہ تم شکر کرو نعمتنا بذالک، ہماری نعمت کا اس کے ذریعے، مرنے کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا ہے تو تم اس نعمت کا شکر ادا کرو، اس لیے ہمیں تمہیں زندہ کیا تاکہ تم لوٹ آؤ اور سیدھے راستے پر آؤ، گمراہی کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی کل بھی تفسیر جلالین پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔